إن الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن مجید کی فضیلتوں کے بعد گزشتہ 3 درسوں میں ہم نے قرآن مجید کے فضائل سنے، بعض صورتوں کی فضیلتیں ہم نے سنا۔ آج کے اس درس میں ہمارے سامنے ہیں قرآن کریم کا اعجاز اور اس کی تاثیر۔ وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، اس کی تاثیر کتنی عظیم ہے۔ چلیے اسی کی باتیں آج ہم سنتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جو اپنے اعجاز و بلاغت اور تاثیر و فصاحت میں بے مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنا کر دکھانے کا چیلنج دیا، لیکن وہ عرب جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا فخر تھا کہ وہ اپنے علاوہ جتنے دوسرے ہیں سب کو گونگے کہا کرتے تھے۔ عجمی کہا کہ سارے گونگے ہیں، لیکن وہ عرب بھی قرآن کی مثال پیش کرنے سے عاجز رہے، قاصر رہے۔ اس کی یہی تاثیر تھی کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جب سورہ مریم کی تلاوت کی، وہ اور اس کے درباری قرآن کے حسن بیان اور اس کی صداقت سے سخت متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے۔ اللہ عز و جل نے اس کا نقشہ سورۃ المائدہ میں کھینچا ہے، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 80 پر 3۔ جب وہ قرآن سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں ایمان کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ سورہ حامیم السجدہ کی، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی شان نزول کی روایات میں بتلایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے ساروں نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ضرور کچھ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی ماننے والوں کی تعداد نہ بڑھے۔ چنانچہ مکے کے جو سردار تھے انہوں نے اپنے سب سے زیادہ بلیغ اور فصیح آدمی عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب کیا، اس کو سلیکٹ کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے۔ عتبہ بن ربیعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ پر عربوں میں انتشار، اختلاف، افتراق پیدا کرنے کا الزام ڈال دیا اور اس بات کی پیشکش کی، آفر کیا کہ آپ یہ جو نئی دعوت سے جو آپ بول رہے ہیں، نئی باتیں، اگر آپ کا مقصد مال و دولت حاصل کرنا ہے تو وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، جمع کر کے دے دیتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ چلو قیادت اور سیادت منوانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا لیڈر اور سردار مان لیتے ہیں، یا آپ کا یہ مقصد ہے کہ کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایک نہیں ایسی 10 عورتوں کا انتظام ہم کر دیتے ہیں۔ چلو یہ بھی نہیں تو اگر آپ پر آسیب کا کوئی اثر ہے جس کی وجہ سے آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں
تو ہم اپنے خرچ پر آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے رسل، خاتم النبیین، آپ نے اس کی تمام باتیں بڑی صبر سے سن کر اس صورت کی تلاوت اس کے سامنے فرمائی، جس سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے واپس جا کر سرداران قریش کو بتلایا کہ محمد جو چیز پیش کرتے ہیں وہ جادو اور کہانت ہے، نہ شعر و شاعری ہے۔ وہ جادو بھی نہیں، کہانت بھی نہیں، شعر و شاعری بھی نہیں۔ عتبہ بن ربیعہ کا مطلب یہ تھا کہ مکے کے جو قریش کے سردار ہیں وہ آپ کی دعوت پر غور و فکر کریں، لیکن وہ غور و فکر کیا کرتے، الٹا عتبہ بن ربیعہ پر الزام لگا دیا کہ تو بھی اس کے جادو کا قید ہو گیا، تیرے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا۔ یہ روایات مختلف انداز سے اہل سیر و تفسیر نے بیان کیے ہیں۔ امام ابن کثیر، امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی انہی نقل کیا ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قریش جمع تو ضرور ہوئے، انہوں نے عتبہ کو گفتگو کے لیے بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورت کا ابتدائی حصہ سنایا، جس سے عتبہ بہت متاثر ہوا۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو سورہ مائدہ آیت نمبر 118 ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ان کا معاملہ تیری مرضی کے سپرد ہے، کیونکہ تو فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البروج آیت نمبر 16 میں کہا، اور تجھ سے کوئی سوال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 20 پر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے سوال باس پرس نہیں ہوگی، البتہ لوگوں سے ان کے کاموں کی باس پرس ضرور ہوگی۔ گویا آیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کی عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی ہے، اور پھر ان باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب و بلیغ آیت ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسے ہی پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ مسند احمد کی روایت ہے، وہ آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 118، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔